اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا کروڑا ہا شکر کہ جس کی توفیق سے آج میں آپ کی خدمت میں اہل بیت و عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ذکر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر سے ہم سب کی بگڑی بنا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ سماعت فرما لیں۔ پس اللہ تبارک و تعالی یہی چاہتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل اور شک و نقص کی گرد تک دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کر دے۔ یہ تھا اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل بیت و اطہار کی محبت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ حضرات عزیز احباب، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک بھی کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک لازمی شیئر کرنا، تاکہ اگر کسی تک بھی کوئی اچھی بات پہنچے گی تو اگر وہ اس پر عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے گی اور ہم سب کی بھی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، کیونکہ کسی کے منہ سے، کسی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، دعا کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے گا، کیونکہ دعا جو ہے وہ تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ تو آج ہم اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مہربانی فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر کرم فرمائے گا اور ہم سب کی اولادوں پر کرم فرمائے گا کہ ہم سب کی اولادیں اور ہم سب کو نیک بنائے گا، نمازی بنائے گا، پرہیزگار بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونہا وبئس القرار وجعلوا للہ اندادا لیضلوا عن سبیلہ قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی اس آیت مبارکہ جو دوسری میں نے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ایمان کو کفر سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا؟ وہ دوزخ ہے جس میں جھونکے جائیں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے، دوزخ برا ٹھکانہ ہے، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے شریک بنا ڈالے تاکہ وہ لوگوں کو اس کی راہ سے بہکائیں۔ فرما دیجئے تم چند روز فائدہ تو اٹھا لو گے، بے شک تمہارا انجام آگ ہی کی طرف جانا ہے۔ مذکورہ آیات مبارکہ میں سے اور اول ذکر آیت کریمہ میں، جو پہلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے شان اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے، اور بعد والی آیت مبارکہ میں اہل بیت کے دشمنوں کا حال بیان فرمایا ہے۔ آئیے ان دونوں موضوعات کا قرآن و احادیث مبارکہ کی روشنی میں قدر تفصیل سے مطالعہ کرتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں کہ طہارت اہل بیت، پاکی اہل بیت، پاک اہل بیت قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جس حکم کو تاکید کے ساتھ سمجھانا
لوگوں تک پہنچانا اور حکم کے اندر بیان کیے گئے امر کا کمال درجہ کے ساتھ اظہار اور افہام مقصود ہو، یا جس فعل و امر کا حکم دیا جا رہا ہے اس کا نہایت ہی اعلیٰ درجہ مقصود ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس فعل کے ساتھ اس کے مصدر کو بھی منصوباً تکرار کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں ایسا اسلوب کثرت کے ساتھ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ بہت کم جگہوں پر اختیار کیا گیا ہے۔ ایسا صرف اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی کو اس مقام پر اس امر کے بہت ہی اعلیٰ درجے کا اظہار بیان اور مقصود اور حکم مقصود ہوتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید سے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تحکیم، حکومت اور حکمیت پر ایمان لانے، اس کا اقرار کرنے کے لیے اور حکم ارشاد فرمایا تو اس کا اسلوب ایسا رکھا کہ کوئی مجال انکار، کوئی راہ فرار اور کوئی گنجائش چون و چراں نہ رہے۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا، پس اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اپنے درمیان واقع ہونے والے ہر اختلاف میں آپ کو حاکم بنا لیں، پھر اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرما دیں، اس فیصلہ سے جو آپ صادر فرما دیں اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور آپ کے حکم کو بخوشی پوری فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کے تمام احکام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاکم اور حکم بھی مان لیں، آپ کے فیصلے کو حتمی مانتے ہوئے دل و جان سے تسلیم کر لیں، اور پھر اس تسلیم کے ساتھ دلوں اور طبیعتوں پر کوئی بوجھ نہ رہے۔ اس حکم کی اطاعت چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے بڑے ہی اعلیٰ، ارفع، اکمل اور اتم طریقہ پر چاہتا ہے، اونچے درجے کی اطاعت و غلامی چاہتا ہے کہ میری امت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اعلیٰ درجے کی غلامی اور اطاعت کرے۔ لہٰذا یہ سارے احکام صادر فرمانے کے بعد آخر پر پھر فرما دیا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ میرے محبوب کریم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ آخر پر کیا فرمایا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو ایسے تسلیم کریں جیسے تسلیم کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت و اطہار کا ذکر جو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا پیش کیا۔ انشاءاللہ اگلا ذکر آپ کو اگلی ویڈیو میں ملے گا۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ آپ سے گزارش پھر کروں گا کہ آپ نے بھائی کے اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کرنا، شیئر بھی کرنا اور لائک بھی ضرور کرنا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی
ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبولیت عطا فرمائے۔ ملیں گے اس سے جو اگلی ویڈیو ہوگی اس کے اندر اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر آپ بہن بھائیوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔